أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن مولانا عليا أمير المؤمنين وأبناء المعصومين بالحق حججا فزت برب الكعبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر ہوں حسینی چینل کے حوالے سے پروگرام شب ضربت۔ آج دوسری نشست ہے جس میں ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ امام علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور جس طریقے سے ان کی فضیلت اور کمالات، علمی کمالات کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام ناظرین کی طرف سے اور تمام حسینی چینل کی ٹیم کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں ان ایام کے حوالے سے۔ جیسا کہ کل ہماری بات ہوئی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں فتح کی ہیں اور عالم اسلام نے جتنی بھی جنگیں فتح کی ہیں بغیر امام علی علیہ السلام کے نہیں کی ہیں، یہ تاریخ گواہ ہے اور معتبر تاریخ ہے، اہل سنت میں بھی ہے اور اہل تشیع میں بھی ہے، یعنی کہ عالم اسلام کے ہر اس فرقے میں ہے کی کتاب جو معتبر ہے اس میں یہ درج ہے، اور وہ باتیں بھی درج ہیں کہ جس طریقے سے غدیر کا موضوع لے لیں یا در سیدہ کا موضوع لے لیں کہ جلایا گیا، امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسی باندھی گئی، یہ بھی ہے، معتبر کتابوں میں ہے۔ ان سب کے باوجود ایک سوال ہے جو میں کروں گا، لیکن پہلے جو جنگیں امام علی علیہ السلام نے کے ذریعے سے عالم اسلام نے فتح کی ہیں ان کے اوپر ذکر ہو جائے تاکہ بچے سے استفادہ کر سکیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، بہرحال پچھلی گفتگو میں جنگ خیبر کا ایک اشارتاً ہوا تھا، بات کری تھی کہ 39 دن تک جو ہے اہل اسلام جنگ پہ جاتے رہے لیکن جو ہے فتح ان کو حاصل نہ ہوئی۔ اس کے بعد بھی جو ہے مولا کے بارے میں جو ہے جناب رسالت مآب نے کہا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو قرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہوگا اور اللہ اس کو پسند کرتا ہوگا اور اللہ اسے پسند کرتا ہوگا۔ رجل آپ بھول گئے جہاں پر، ہاں رجل بھئی ایسا مرد، اچھا جی ایسا مرد، اچھا میں رجل مانے مرد، جی، تو ایسے مرد کو جو ہے میں علم دوں گا جو قرار ہوگا، جی، غیر فرار ہوگا، بھاگا نہ ہوگا، جی بھاگنے والا نہ ہوگا، یعنی کہ اس سے پہلے جتنے گئے تھے سب بھاگ بھاگ کے واپس آ رہے تھے۔ اسے تو نبی نے ایک جملہ کہا کہ جو بھاگنے والا نہیں ہوگا، فرار نہیں ہوگا، قرار ہوگا، قرار کہتے ہیں بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، اور اللہ اسے پسند کرتا ہوگا اور وہ اللہ کو پسند کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیجئے یہاں پر مرد کا بھی ایک بار وہ تذکرہ کر دیا کہ مرد کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بھی ہے کیا بقیہ لوگ جو گئے تھے وہ مرد نہیں تھے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے صرف یعنی دکھایا جا رہا ہے کہ مردانگی کہتے کسے ہیں، شجاعت و بہادری، شہامت کسے کہتے ہیں؟ شہامت ہوتا ہے شجاعت، بہادری یعنی بغیر جھجک کے کسی کام کو انجام دینے والا۔ تو اب ظاہر سے بات ہے کہ 24 رجب کا یہ واقعہ ہے کہ نبی نے جو ہے ایک دن پہلے کہا تھا کل میں اسے علم دوں گا، تو 24 رجب کو فتح حاصل ہوئی تھی، فاتح خیبر یعنی خیبر کا فتح کی بات تھی۔ تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ علی تو ایک سوال یہاں پر میں اور کروں گا کہ جب 23 رجب کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کل میں علم ایسے مرد کو دوں گا جو غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہوگا، تو اس کی رات میں شبیداری ہوئی جس میں لوگوں نے جو ہے، ہاں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہاں لوگ جو ہے اصل میں وہ فضیلت کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اچھا اصل میں جو چاہتے تھے کہ یہ جو نبی نے کہا ہے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہوگا،
اور وہ اللہ کو پسند کرتا ہوگا جی تو اب جو ہے یہ تاریخ میں لکھ دیا جائے گا اگر مجھے علم مل جائے گا. ہر کوئی جو ہے خواہش مند تھا کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے مجھے مل جائے. اتنا تو ان کو یقین تھا کہ نبی جو کہہ رہے ہیں بالکل پرفیکٹ ہے جی پرفیکٹ ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے پرفیکٹ کو جو ہے کہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے تمنا اور آرزو کرنا شروع کر دیا. رات بھر جو ہے تمنا آرزو کرتے رہے کہ دیکھیں کس کو علم دیا جائے گا. جی سب تمنا کر رہے تھے آرزو کر رہے تھے لیکن مولا کائنات جو ہیں بہرحال انہی کو جو ہے اللہ نے کے رسول نے بلایا اور بلا کر جو ہے ان کو دیا جی اور کہا کہ آپ جائیے. اور پھر جو ہے جب مولا کائنات پہنچے ہیں تو بہرحال جو ہے وہ جب مرحب کے مقابلے میں پہنچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک مرحب کی بھی تاریخ ہے. جی ایسا نہیں کہ مطلب دیکھیے ہر زمانے میں ایک بہادر کی تاریخ ہوا کرتی تھی. تو ماں بھی جو ہے ایسی تھی تو ماں نے اپنے بیٹے مرحب سے کہا کہ بیٹا حیدر نام کے جو ہے شخص سے نہ لڑنا. جی حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا. مرحب بھی ماں جانتی تھی کہ یہ مرحب جو ہے بہت شجاع و بہادر ہے لیکن اس کو جو ہے حیدر کا نام سن کے جو ہے ایک عجیب حالت پیدا ہوتی تھی اس زمانے میں. جی تو کہا کہ حیدر کے نام سے جو ہے جنگ نہ کرنا حیدر کے مقابلے میں کھڑے نہ ہونا. تو اس کے بعد یہی تو بات تھی کہ جب جنگ خیبر میں جو ہے مولا پہنچے ہیں تو مولا نے یہ نہیں کہا. اس سے پہلے تو رجس ایسا نہیں پڑھا تھا انہوں نے. رجس خوانی تو ایسے نہیں کی تھی. جی کسی جنگ میں آپ دیکھیے کہیں پہ جو ہے انہوں نے کہا ہو کہ میرا نام حیدر ہے نہیں. اس دن جو ہے کہا اس دن کہا جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے. اس دن کہا جب مرحب نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا تو مولا نے کہا کہ انا حیدر انا الذی سمتنی امی حیدرا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اس نے جب کہا کہ میرا نام مرحب رکھا ہے میری ماں نے تب علی نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. اب ایک دم سے تھوڑا سا جھجکا وہ واپس چلا گیا نہیں. پھر اس کا جو ہے شیطان تو ہر زمانے میں ہوتا ہے جی تو اس نے بہکانا شروع کر دیا. کہا کہ کوئی اور حیدر ہوگا یہ ضروری ہے. تو بڑھ کے پھر ہم جنگ شروع ہوئی. اس کا واسطے جہنم کیا. اب جو کہتے دوسری تاریخ کا آپ سامنے دیکھیے. اچھا خیبر سے پہلے تھوڑا سا آئیں تو جو تاریخ لکھ دے گی کہ ہم نے اللہ کے جو ہے نبی نے ہم کو علم دیا جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا تھا کہ ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ تاریخ لکھ دے گی. تو ایک روایت اور بھی ہے جو معتبر ہے اور ہر کسی مطلب ہر مسلمان کی تاریخ میں ملتی ہے کہ حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کے بعد کئی لوگوں نے دینے کی کوشش کی لیکن تاریخ میں ملے نہیں. تاریخ میں کوئی آیت نہیں آئی. تو وجہ یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں یہ جانتے تھے کہ ہاں یہ ہیں جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو فضیلت. دیکھیں سیدھی بات یہ بتاؤں آپ کو کہ علی ہوں اہل بیت اطہار ہوں ان کی جو ہے فضیلت اپنے تو چھوڑیے دشمن بھی جو ہے ان کے فضائل کا لوہا مانتے تھے. تبھی تو میدان مباہلہ میں آپ جا کے دیکھیے نجران اہل نجران نے کیا کیا. علماء نصارہ نے کیا کیا. ایک جملہ ان کا لیے کافی ہے. بھائی نفس رسول تھے نا علی. آپ یہ بھی فضیلت اپنی یہاں پہ رکھیے نا. بھائی علی نفس رسول تھے. اور دوسری طرف یہ کہ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر ہی دیا کہ میں اور علی ایک نور کی ایک انا والی من نور واحد. تو اب جو ہے جب وہاں پہ پہنچے ہیں پانچوں تن تو علماء نجران نے کیا کہا تھا نصارہ نے کیا کہا تھا کہ میں ایسی سچی شخصیتوں کو دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہے ہیں کہ جو پہاڑ جب اشارہ کر دے تو پہاڑ پہ جگہ چھوڑ دیں. آپ غور کریں. ایک سوال یہ فضیلت آپ دیکھیے. میرے ایک سوال ذہن میں اور آیا ہے میں چاہتا ہوں کر لوں بچوں کے اصلاح کے لیے کہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بیان کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ازواج تھیں. جی بالکل. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بات تو کیوں نہیں آئیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اہل نجران کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لائیں گے. تو لوگوں نے سوچا کہ یہ فلاں کو لے جائیں گے فلاں کو لے جائیں گے لیکن جب نکلے تو 5 تن نکلے. اس کو بیان کریے. میں اس میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے بہت اہم پہلو ہے بہرحال یعنی فضائل کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بات کیا تھی. پہلے تھوڑا سا پیچھے ہٹیے پیچھے آئیے تاریخ میں. جب یہ
علماء نجران جو تھے عیسائی حضرات اور نصارہ جو کہتے ہیں، یہ لوگ زرق و برق لباس میں نبی کے پاس پہنچے، تو نبی نے بالکل جو ہے توجہ نہیں دی ان کی طرف. اچھا. زرق برق لباس میں پہنچے تھے، بہت اپنے کو شان لے کے پہنچے تھے کہ ہم بہت بڑے علماء میں سے ہیں اور بہترین جو ہے لباس پہن کے پہنچے، کیا نبی کے پاس جائیں گے اپنا روب و دبدبا جھاڑیں گے. تو نبی نے اصل توجہ ہی نہیں کی. جا وہ نبی جو رحمت العالمین ہو، اخلاق خلق عظیم کے مرتبہ فائز ہو، توجہ ہی نہیں کی. جا جی. اب جو کہتے کہ وہ لوگ واپس آئے تھوڑی دیر کے بعد، تو راستے میں مولا مل گئے. کہا بات کیا ہے؟ کہا ہم کہیں نبی نے بات ہی نہیں کی. کہا اب ایسا کرو یہ زرق برق لباس اتار کے آؤ اور سادہ لباس پہن کے آؤ، تو ابھی بتاتے آؤ پھر بتاتے ہیں. یہ لوگ گئے، سادہ لباس پہن کے آئے، پھر نبی نے ان سے باتیں کی. اب ایک طریقے سے مباحثہ ہوا، کیونکہ یہ عیسائی حضرات جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. تو نبی نے جو ہے باقاعدہ ان سے کہا کہ نہیں، جس طرح میں نبی بن کر آیا ہوں ویسے عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، کوئی فرق نہیں ہے. بھائی اللہ جو ہے ان کو نبی بنا کے بھیجا، مجھے بنا کے بھیجا. دلائل پیش کی، ٹھیک ہے نا، دلائل پیش کیا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا کوئی. لم یلد ولم یولد. نہ کہتے کہ اس سے جنا جاتا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اس طریقے سے، نہ کہتے کہ اس سے یعنی کسی کے باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے. یہ بھی معاملہ ہے. یعنی اس لحاظ سے جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہے کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، تو اب ظاہر سی بات اس طرح سے اللہ نہیں ہے. تو اب مسئلہ وہی ہے کہ نبی بار بار سمجھا رہے ہیں کہ میری طرح نبی تھے. اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے جب گہوارے میں تھے تو لوگوں نے آ کے جو ہے جناب مریم سے یہی کہا تھا نا کہ تمہارے خاندان والے تو ایسے نہیں تھے، تم کیسے نکلی. تو اب جو ہے اشارہ کر دیا، اللہ نے کہا تھا چپ کر روزہ رکھنا اور اشارہ کر دینا، اشارہ کر دے گہوارے کی طرف. تو پھر جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بول رہے ہیں کہ انی عبداللہ، بے شک میں بندہ خدا ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، یعنی کتاب یعنی انجیل عطا کی، اور وجعلنی نبیا، اور پھر اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو آپ غور کیجئے بچپنے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا. اور باقاعدہ چہے کمسن تھے، بچے تھے، گہوارے میں تھے، لوگ مان گئے چلے گئے، لیکن بعد میں جائے کہتے کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بیٹا، اللہ کے بیٹا. یہ نظریہ غلط ہے، اللہ کا بیٹا ہو نہیں سکتا. تو اسی بات کو جو ہے باقاعدہ بحث ہوئی مسجد میں. تو پھر جو ہے کہتے ظاہر سے بات ہے نبی نے یعنی کہا، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے نبی نہیں مان رہے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں تو کیسے مان لیں. تو آخر میں جو ہے قرآن کی آیت ہے، قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جاؤ. اب جو ہے کہتے کہ جو تم سچے ہو یا میں سچا ہوں، ہم سچے ہیں، اس کا فیصلہ جو ہے باقاعدہ جو ہے میدان مباہلہ میں ہوگا. مباہلہ اصل میں مقابلے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں زبانی مقابلہ ہے، تلوار اور نیزے کا مقابلہ نہیں ہے، یہ زبانی مقابلہ ہے باقاعدہ، یعنی مقابلہ زمانی ہوگا. اور یہ آیت اتری کہ تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے. اس کے بعد ایک مباہلہ کریں گے اور پھر جو ہے اللہ کی لعنت ہوگی ان کے اوپر جو جھوٹے ہیں. یہاں پہ جھوٹ اور سچ کا معاملہ تھا، یعنی یہ دیکھنا ہے ان افراد کو نبی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے کہ جو زندگی میں کبھی جھوٹ کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو. آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیا کیا ہر آدمی جو ہے معصوم ہے؟ نہیں، یہاں 5 ہی تن تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اسی لیے نفس رسول کی جگہ پر علی کو لے کر گئے اور نساء کی جگہ پر جو ہے عورتوں کی جگہ پر جو ہے صرف شہزادے فاطمہ کو لے کر گئے. آخر آپ سوچیں گے، آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب ہے، جواب یہ ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ فاطمہ سید النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ. اب آپ غور کیجئے، سیدہ سردار ہیں، تو اب جا کے شہزادی چلی گئی تو اس طریقے سے تمام عورتوں کی نیابت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ سردار ہیں، سیدہ ہیں. سیدہ کو جب پہنچ گئے سیدہ تو اب ضرورت ہی نہیں کسی کی، وہی کافی ہے. اور پھر دوسری بات صدیقہ طاہرہ ہیں. ایسی صدیقہ طاہرہ اگر کہہ دیں وہ کہ حسنین تمہارے کپڑے درزی کے ہاں ہیں تو رضوان جنت بھی جو ہے اپنے کو رضوان نہیں کہے گا، حسنین کا درزی کہے گا.
تو یہ صورتحال، تو اسی لیے جو ہے ان افراد کو نبی لے کے گئے اور نتیجے میں جو ہے نفس رسول کی جگہ پہ علی کو لے کے گئے، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایسی صداقت اور سچی شخصیتوں کو دیکھا۔ سوال میرا یہاں پر یہ تھا کہ جب آپ کی اور بھی بیویاں تھیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین، حضرت ام المومنین کے بعد کی بات کر رہے ہیں، جناب خدیجہ تھی نہیں جی اس وقت تھی نہیں، وہ حیات نہیں تھی، ہاں ان کی حیات نہیں تھی، وہ تو مدینے میں جو ہے مکے میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ مدینہ کا واقعہ ہے نا، مدینہ میں جب آ گئے تھے تو کیونکہ اسی کی بات تو مولا کائنات کی شادی ہوئی ہے مدینہ میں، اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے حسنین علیہ السلام کی، ہے نا، تو یہ سلسلہ یہ بات کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ جناب خدیجہ تھی ہی نہیں، اور جناب خدیجہ کی بات ہی الگ ہے، کیونکہ نبی نے یہی جملہ کہا تھا کہ 4 عورتیں تمام عورتوں سے افضل ہیں، چاہے جتنی عورتیں پہلے پیدا ہو چکی اور چاہے جتنی عورتیں آگے آنے والی ہیں، قیامت تک کے لیے 4 عورتیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں چاہوں گا چھوٹی بچوں کے لیے آپ ان کا نام 4 عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ نبی کہہ کے گئے ہیں، کیونکہ نبی کا کلام تا قیامت ہے، نبی کا کلام جو ہے جو بھی ہے وہ تا قیامت ہے۔ اب جو ہے کہا کہ ایک جناب آسیہ ہیں جو فرعون کی زوجہ، اور ایک مریم جناب عیسیٰ کی ماں، اور ایک جناب خدیجہ جو فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کی والدہ گرامی، اور خود سید النساء العالمین، یہ 4 جو ہے عورتیں سب سے افضل ہیں۔ اور پھر نبی نے کہا کہ سیدہ جو ہے ان 4 میں افضل، کیونکہ جناب مریم اور جناب سیدہ میں ایک فرق ہے۔ نبی نے ایک جملہ کہا کہ مریم جو ہے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، جملہ یاد رکھیے گا، یعنی مریم کے بارے میں، جناب مریم کے بارے میں نبی نے کہا کہ جناب مریم جو ہے وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، اور جناب سیدہ کیا ہے؟ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ عالمین یعنی جتنی عورتیں گزر گئیں، جو آنے والی ہیں، اور جو آ چکی ہیں، اور آخر جو جگا چکے ہیں ان کی بھی سردار ہیں، یعنی کہ آدم سے لے کر خاتم تک کی جتنی بھی عورتیں، اس کے بعد آج تک اور تا قیامت تمام عورتوں کے سردار ہیں۔ تو یہ فضائل ہیں ان کے۔ یہاں پر بات مذہب جب ہو رہی ہے تو میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بات بھی کریں کہ جس طریقے سے ان کو بھی مسلمانوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور وہ ہے وہ یقیناً۔ وجہ کیا تھی اس وقت کا، جو میرا سوال تھا وہ یہاں پر یہ تھا کہ وجہ کیا تھی کہ اور بھی ازواج تھیں جن کو نہیں لے گئے سوائے اہل بیت علیہ السلام۔ ہاں جناب خدیجہ تو تھی نہیں، سب سے بڑی بات، اگرچہ ہوتی تو وہ بھی جاتی، اگر خدیجہ ہوتی تو پھر ظاہر 4 عورتوں میں جو ہے ان کا بھی نام ہے، بھائی زیادہ مومنہ ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں، ان کی منزلت اعلیٰ ہے، تو بہرحال جو ہے تو وہ تو مکے میں چلی انتقال ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب مدینے میں جو ہے بہرحال جناب سیدہ کو لے کے گئے کہ سیدہ کے علاوہ کوئی عورت نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور ہو نہیں سکتا بھائی، کون عورتیں کہتے کہ ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ ہمیں چھوڑیے، ایک بات اور سن لیجیے آپ، بہرحال بات نکلتی چلی جا رہی ہے کہ حدیث قصہ میں کیا ہوا تھا، قصہ چادر کے نیچے کتنے لوگ تھے؟ یقیناً 5 لوگ تھے، 5 لوگ۔ اور جب جناب ام سلمہ جیسی خاتون جو نبی کی زوجہ ہیں، وہ جو ہے کہتے قریب گئیں کہ یا رسول اللہ کیا میں آ سکتی ہوں؟ تو نبی نے ایک جملہ کہا کہ آپ خیر پر تو ہیں، لیکن یہاں کی بات دوسری ہے۔ اب آپ غور کیجیے، آپ یعنی سند خیر لے لیا جناب ام سلمہ نے، تو عجب نہیں یہ جواب دیا جا رہا ہو تمام عورتوں کو کہ دیکھو جناب ام سلمہ جن کو سند خیر مل جائے نبی کی طرف سے، نبی محض نبی کے زبان سے جو جملہ نکل جائے وہ پتھر کی لکیر ہے، تو بہرحال جو ہے کہتے جناب ام سلمہ کو سند خیر مل جائے، تو وہ جب کہتے کہ آیت تطہیر کے مصداق نہیں بنی، چادر کے نیچے نہیں آ سکی، تو اوروں کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تب آپ غور کیجئے، وہیں سے جواب مل گیا ان کا، یہ سب جواب مل گیا کہ جناب سیدہ کے علاوہ کسی کو نہیں لے آ سکتے تھے وہاں پر۔ یقیناً یہ تمام باتیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور صاحب یہاں پر وقت ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ سے ملاقات پھر سے ہوگی، اور اسی کے آگے سے انشاءاللہ بات مکمل ہوگی، جیسا کہ دوسری نشست بھی آج مکمل ہے۔ وقت بہت مختصر رہتا ہے، اور تاریخ بہت طویل ہے اور وسیع ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بچوں کے لیے یہ پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اس بات سے استفادہ کریں وہ، اور مومنین بھی اس بات کو سمجھیں۔
بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم. السلام. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت بات کر رہے ہیں پروگرام شب ضربت میں. آج کی دوسری نشست تھی جو مکمل ہوئی. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتا ہوں اسی کے آگے کی کڑی لے کر، اور کل بھی بات ہوگی امام علی علیہ السلام کے حوالے سے. شہادت کے ایام کی آپ تمام مومنین کو تعزیت پیش کرتے ہیں. دیکھتے رہیں حسینی چینل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.